اچھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما کے 8 دن ہوئے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پردہ فرما کے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے آج بھی ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے۔ بولو ہمارے نبی اپنی قبر مبارک روضہ مبارکہ میں، لیکن 8 دن ہوئے۔ اب سب لوگ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سننا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں ایک بوڑھے آدمی آئے۔ بولو کون ہے؟ لیکن سفید داڑھی، سفید امامہ، بالکل سفید کپڑا، اور چہرے پر کچھ عجب رعب اور دبدبا، ہاتھ میں عصا، ڈنڈا، لکڑی ہاتھ میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ ابو بکر ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ وہ کیا کہتے معلوم؟ میں یہودی عالم ہوں، میں یہودی ہوں اور کیا ہوں، اور کہا میں نے ایسے کپڑا چھپا کر یہاں پر آیا ہوں، اپنے چہرے کو چھپا کر آیا، ورنہ میں اگر میرا کپڑا کھول دیتا نا تو مدینے کے سارے یہودی ابھی جمع ہو جاتے، کیونکہ سب کو معلوم ہے میں بہترین جاننے والا، میں بہترین بولنے والا، میں بہترین تقریر کرنے والا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر یوں پردہ رکھا اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ ابو بکر آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو محمد کے پاس آیا تھا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت دور سے آیا تھا وہ، تو یہاں کی خبر ملی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس بوڑھے یہودی عالم نے کیا کہا؟ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، 10 سوالات پوچھوں گا۔ کتنے سوالات؟ اگر آپ نے جواب دے دیا خالی ہاتھ آیا ہوں، ایمان کی دولت لے کے جاؤں گا، اور اگر آپ نے 10 سوالات کے جوابات نہیں دیے، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جاؤں گا اور باہر جا کر اپنا چہرہ کھول دوں گا، آپ خود دیکھو گے سارے مدینے کے یہودی میرے پیچھے آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے 10 سوالات کون سے، وہ تو پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ اب سننا، آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ وہ یہودی عالم کھڑے، سفید امامہ ہے، سفید کپڑا ہے، کہتے میرے 10 سوالات یہ ہے، وہ 1 بتا دو جس کا 2 نہیں، وہ 2 بتا دو جس کا 3 نہیں، وہ 3 بتا دو جس کا 4 نہیں، وہ 4 بتا دو جس کا 5 نہیں، وہ 5 بتا دو جس کا 6 نہیں، وہ 6 بتا دو جس کا 7 نہیں، وہ 7 بتا دو جس کا 8 نہیں، وہ 8 بتا دو جس کا 9 نہیں، وہ 9 بتا دو جس کا 10 نہیں، اور آخر میں وہ 10 بتا دو جس کا 11 نہیں۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پورے مجمع میں دیکھا کہ شاید کوئی جواب دینے کو تیار ہو، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک صحابی کو بلائے۔ کون سے صحابی کو بلائے؟ جنہوں نے ابھی تو جوانی میں اپنا قدم بھی نہیں رکھا، بالکل جوان۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عبداللہ، یعنی ہمارے نبی کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، آؤ ادھر آؤ، اور کہا کہ یہ جو آئے ہیں نا ان کو حضرت علی کے پاس لے جاؤ، بولو سبحان اللہ، اور جا کر کہو کہ ان کے سوالات کے جوابات دے دے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جواب دیے؟ ارے بولو نہ دیے؟ کن کے پاس بھیجا؟ کیوں حضرت علی کے پاس بھیجا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے ہمارے نبی نے فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا علم، نالج، ایجوکیشن، میں اس کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک علم بولو، نالج بولو، ایجوکیشن بولو، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کا شہر ہوں، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے کن کو بنایا ہے؟ علی۔ اب حضرت علی بھی کیسے بڑے، یہ بڑے لوگوں کا ظرف اتنا کشادہ ہوتا تھا، جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو، یعنی وہ یہودی عالم کو کہتے میرے پاس کیوں آئے ہو، وہاں حضرت ابو بکر ہے، وہاں عمر ہے، وہاں عثمان ہے، بہت علم والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ میں تھے نا، کہا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ سب نے مل کر آپ کے پاس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سوال پوچھتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، دلانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو دلانے والا کون؟ اب آپ لوگ کی انگلی پر گنتے جانا، اس یہودی عالم کا پہلا سوال وہ 1 بتا دو، بولو جس کا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔
नहीं बोलो ना कौन, वो एक कौन है जिसका दो, नहीं बोलो ना वो कौन है? अल्लाह हमारा अकीदा है, अल्लाह। बहुत ठंडे भाई बरोड़ा वाले, अल्लाह अल्लाह ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम सबका माबूद बोलो कौन? अल्लाह जो एक ही है, कोई माबूद नहीं, बोलो हम सबका माबूद है। तो ये सवाल का जवाब तो सबको मालूम था, वो एक जिसका वो यहूदी ने आलिम ने फिर पूछा वो दो बता दो जिसका तीन नहीं, वो दो बोलो जिसका। हज़रत अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हर जवाब पे इतने मुस्कुरा कर देते थे। कहा वो दो जिसका तीन नहीं, कहा हजरत आदम और हव्वा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत आदम और हव्वा का जो क्रिएशन हुआ है वो जैसे पैदा हुए कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई तीसरा है ही नहीं। क्योंकि हजरत आदम के अब्बा कौन, अम्मी कौन, खानदान कौन, कोई नहीं। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के जिस्म मुबारक को तैयार किया, अल्लाह ने रूह डाली, हजरत आदम जिंदा हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हजरत आदम की बाई पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। तो ये दो जिस तरह पैदा हुए, जिस तरह क्रिएशन हुआ, ऐसा कोई तीसरा, अरे बोलो ना ऐसा कोई तीसरा। हजरत आदम अल्लाह के रूह डालने से पैदा हो गए, हजरत हव्वा हजरत आदम की बाई पसली से पैदा हो गई। अल्लाह ने फरमाया फइज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हजरत आदम के जिस्म मुबारक को तैयार किया और मैंने रूह डाली तो हजरत आदम जिंदा हो गए। तो वो दो जिसका तीन नहीं, वो आदम और हव्वा, बोलो इनका तीन। तो वो तीन बताओ जिसका ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे, हाँ यही बोलेंगे। तुम सब ऐसे ही बैठे रहो। अब मोरा नहीं इमरान साहब ये मुफ्ती में क्या हुआ बड़ौदा में? हाँ 4 साल हो गए, मैंने वही का रूटीन चेंज हो गया। मैंने पहले भी बड़ौदा वालों के बारे में मशहूर बीवी से डरते थे, आज और ज्यादा अपना सबक सुना रहे। कारी जवाद साहब भी आए माशाअल्लाह। अब पहले आते तो आपका कुरान मैं सुनता ना, मैं कारी जवाद के कुरान का बहुत फैन हूँ, इनका कुरान सुनने के लिए मैं तड़पता रहता हूँ माशाअल्लाह। कारी जवाद आपका भी वही हाल है घर में? वो मुफ्ती साहब एक बात सुनाओ, तुम बड़ौदा वाले खुश हो जाओगे। वो मियाँ बीवी में झगड़े होते, वो बोले जिनकी सीटी भी शुरू नहीं हुई। अरे बड़ौदा वालों मियाँ बीवी में झगड़े होते। अब मेरे को अच्छा लगा, एक तुम लोग मत बोलो, वही बोल रहे यार मौलाना है। आपकी शादी हुई है? ये बहुत हंस रहा है, किसी की हंसी बताती को मेरे जैसा दुखी है। तो मुफ्ती इमरान साहब मैं ये सुना रहा था, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, जल्दी टाइम कम है ना, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ ना, तो बीवी ने अब शोहर जो गालियों पे गालियां देता, हमारे यहाँ तो बहुत जबरदस्त 10-10 किलो की गाली होती माँ की और बहन की। अब वो शोहर इतनी गालियों पे गाली देता, बीवी ने क्या कहा मालूम? हाँ जब प्यार मोहब्बत के साथ मेरे साथ बात करते हो तो मेरे को रानी बोलते हो, और अभी गुस्से हो गए तो मेरे को गाली देते हो। तुमने बोला बीवी को रानी? बोलना नहीं, मुफ्ती साहब कभी राजा बनने कब दिया? ये देखो बैठे साहब गुलाम। तो बीवी ने बहुत अच्छा कहा कि जब प्यार मोहब्बत के मैदान में आते हो तो मेरे को रानी 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 यानी क्वीन, और अभी इतनी खराब खराब मेरे को गाली देते हो। तो शोहर तो गुस्से में था ना, कहा मैंने आज तक तेरे को रानी बोला ही नहीं। उसने कहा मेरे पास प्रूफ है, आपने मेरे को रानी कई मर्तबा बोला। और शोहर तो गुस्से में था, मैं रानी नहीं बोला, मैं तेरे को नौकरानी बोला। वो लंबा पड़ता था ना तो मैं आधे में काम चला। नौकरानी बोलने में लंबा पड़ता तो रानी बोलने, बाकी तो कोई रानी वानी नहीं, नौकरानी है। और वो औरत बड़ौदा की थी। ये कौन सा मेल है? पानी बेचती थी, हो सकता इस्माइल सासू के घर में ही हो। 20 साल के बाद खाना खिलाया भाई। और वो औरत बड़ौदा की थी। कहा अच्छा आप मेरे को नौकरानी कहते हो?
وہ تو نوکرانی لمبا پڑتا تو میرے کو رانی کہتے. اسے کہا ہاں اسی بات ہے. تو کہا سنو میں تم کو جانو جانو کہتی ہوں نا. تو شوہر تو غصے میں تک ہاں معلوم ہے تم میرے کو جانو جانو بولتی ہو. کہا جانو نہیں بولتی جانور. اور لانگ پڑتا تو شارٹ میں کام چلا دیتی ہوں. تو میں نے توا گرم کرنے کی کوشش کی ہے شاید روٹی پک جائے. کتنے سوالات پہ ہم کو جانا ہے؟ 10. وہ پہلا سوال وہ ایک بتاؤ جس کا 2 نہیں کون؟ وہ 2 بتاؤ جس کا 3 نہیں بولو کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. اب وہ سوال کرنے والے نے کہا وہ 3 بتاؤ جس کا. حضرت علی نے فرمایا وہ 3 بتاؤں گا لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے. 3 بتاؤں گا لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں. وہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے 3 خدا مانے ہیں, چوتھا نہیں مانا ہے. ہم نے تو کتنے مانا؟ وہ عیسائیوں نے کتنے مانے؟ 3. اور اگر ہم 3 مانے تو ایمان کے باہر ہو جائے. اللہ نے فرمایا عیسائیوں کے بارے میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد. تو حضرت علی نے وہ بھی جواب دے دیا. وہ 3 کون؟ وہ عیسائیوں کے 3 خدا ہے, وہاں چوتھا. اب سوال آیا وہ 4 جس کا 5 نہیں. بولو نا وہ 4 جس کا 5. حضرت علی نے اتنا پیارا جواب دیا. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں, 5 کتابیں نہیں. بولو سبحان اللہ. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی پورا مجمع بولے گا کتنی کتابیں ہیں؟ اور 5ویں آئے گی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نمبر 1 تورات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. تو حضرت علی نے جواب دیا وہ 4 جس کا 5 نہیں. وہ 4 آسمان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو قیامت تک 4 ہی رہنے والی ہے, 5 ہونے والی تو اس نے وہ جو سوال کرنے والے تھے نا انہوں نے کہا وہ 5 بتا دو جس کا 6 نہیں. تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا وہ ہماری شریعت میں نماز 5 ہے, قیامت تک 6 ہونے والی ہے. بھائی بولو نا نمازیں کتنی ہے؟ پورا مجمع بولے کتنی ہے؟ 5. فجر, ظہر, عصر, مغرب. 6ٹھی نماز ہے. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 نمازیں ہونے والی, قیامت تک 6 نمازیں ہونے والی. تو وہ 1 جس کا 2 نہیں, وہ 2 جس کا 3 نہیں, وہ 3 جس کا 4 نہیں, وہ 4 جس کا 5 نہیں, وہ 5 بھی آ گیا. 5 نماز جس کا 6. اب وہ عالم نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7. ارے وہ 6 بتاؤ. حضرت علی نے فرمایا ارے ہمارے قرآن میں لکھا ہے اللہ نے جب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تو 6 دن لگے, 7واں دن نہیں لگا. کتنے دن لگے؟ 6. 7واں دن نہیں. اللہ نے فرمایا 8واں پارہ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. پورا بروڑا کہے گا کتنے دن میں پیدا ہوئے؟ 7واں. اب وہ پوچھتے وہ 7 بتاؤ جس کا. بھائی آپ لوگ بھی ساتھ میں کہو گے نا تو مجھے کنارے پر آنا ہے. وہ 7 بتاؤ. بھائی حضرت علی چاہتے تو جواب دے سکتے تھے, بہت آسان جواب دیتے. وہ 7 جس کا 8 نہیں, 7 آسمان اس کا 8. لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ ایسا جواب نہیں دینا, وہ عالم ہے. ارے بولو سامنے والا. حضرت علی نے جواب دیا وہ 7 جس کا 8 نہیں. کہا اللہ نے جہنم 7 بنائی ہے, 8ویں نہیں بنائی. اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. قرآن کریم میں لکھا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 جہنم بنائی. جب اللہ نے 7 کہہ دیا تو جہنم کتنی؟ 7. اور انگلی پر گنو. اللہ نے سب کے نام بھی قرآن پاک میں بتائے. پہلی جہنم جہیم. بولو پہلی جہنم کا نام جہیم, دوسری سقر, تیسری لظا, چوتھی حطمہ, 5ویں حاویہ, 6ٹھی سعیر اور 7ویں ویلن. اللہ نے 7 جہنم بنائے, 8ویں جہنم نہیں بنائے. بولو سبحان اللہ. اب کیا سوال آیا؟ وہ 8 بتاؤ.
جس کا نو نہیں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا ہمارے قرآن میں اس کا جواب ہے, وہ 8 بتاؤ جس کا نو نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم, اللہ نے 8 جنتیں بنائی, 9ویں جنت نہیں بنائی. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ پورا مجمع بولے گا 8. اللہ نے جنت بنائی, جنت النعیم بنائی, یہ میری انگلیاں دیکھتے جاؤ, جنت عدن بتائی, اللہ نے جنت خلد بنائی, اللہ نے جنت سلام بنائی, اللہ نے جنت مقامہ بنائی, اللہ نے جنت ماوا بنائی, اور 8ویں جنت اللہ نے جنت الفردوس بنائی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 8 جنتیں بنائی, 9. اب وہ کنارہ آ رہا ہے, کہتے وہ 9 بتا دو. اب اتنے سب تو بتا دیا آپ نے, اب وہ 9 بتا دو جس کا 10 ہے. حضرت علی نے فرمایا ایک زمانے میں ایک نبی آئے تھے, حضرت صالح علیہ السلام, اور وہ قوم سمود کے پاس آئے تھے. اللہ نے اس وقت کہا تھا اے صالح تمہاری قوم میں 9 جماعتیں, 10 نہیں 9 جماعتیں ہیں جو دارو بھی پیتی ہے, شراب بھی پیتی ہے, قتل و غارت بھی کرتی ہے, زنا بھی کرتی ہے, فساد بھی کرتی ہے. اللہ نے حضرت صالح کو فرمایا وہ 9 ہے, 10 ہے نہیں. اور یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. عربی لوگ جانتے 9 یعنی 9. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ فرماتے میرے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام تمہاری قوم میں فساد کرنے والی جماعتیں کتنی ہیں؟ اب آخری سوال رہ گیا, وہ 10 بتا دو جس کا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں آنسو آ گئے؟ کیونکہ بہت بڑے کرم کی بات تھی. کہا تم نے ایسا سوال پوچھا کہ وہ 10 بتا دو جس کا 11 نہیں, تو سن لو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں, ان راتوں کی طرح کوئی 11ویں رات نہیں ہے. بھائی رمضان کی جو آخری رات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رمضان کی آخری راتیں وہ 10 اتنی مبارک ہے کہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو ان راتوں میں نازل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں ان راتوں میں آتے ہیں, حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں ان راتوں میں آتے ہیں, شب قدر آتی ہے ان راتوں میں آتی ہے, اور امت کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو انہی راتوں میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سب سوال کے جواب ہو گئے نا. سامنے وہ جو عالم تھے نا, کہا علی خالی ہاتھ آیا, اب خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا, ہاتھ بڑھا دو. ابھی حضرت علی ہاتھ بڑھانے گئے کہ پیچھے دیکھا کہ ابو بکر بھی کھڑے, عمر بھی کھڑے, عثمان بھی کھڑے, وہ سارا مجمع کے کھڑا. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو, اور پورے مجمع میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیاروں میں کہتا ہوں جب علم کے دروازے حضرت علی کا یہ حال ہے تو پیارے نبی جو علم کے شہر تھے ان کا نالج کہاں سے کہاں تک ہوگا. لیکن مجھے ایک بات آپ کو بتانے, حضرت علی نے جو 10 سوال کے جوابات دیے, اگر حضرت علی نے نہ دیے ہوتے اور ہم تک نہ پہنچے ہوتے تو قاری احمد علی نہیں دے سکتا. یہاں کوئی عالم بولو, یہ تو ہم کو حضرت علی نے 10 جوابات کیسے دے دیے کہ 1 2 نہیں 2 3 نہیں 3 4 نہیں 4 5 نہیں 5 6. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جوابات ایسے پھٹافٹ کیوں دیے؟ کیونکہ حضرت علی کی نظر تھی قرآن پر. حضرت علی کی نظر تھی, آواز نہیں آ رہی ہے, حضرت علی کی نظر تھی. میرے دوستو یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو حضرت علی کا علم تو بہت تھا. کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو علی سے پوچھو, عمر کہتے علی سے پوچھو, عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم. میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم. ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟
ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے، عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے، نکا میں آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا، کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا۔ جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا۔ اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں؟ حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا، بہت رعب دبدبا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر، لیکن رعب اور دبدبا۔ ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ، اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے۔ آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا۔ اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ، وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے۔ اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے۔ اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا، اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا، وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے، اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض، تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستو غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے، آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو اس کو کہتے بھائی، باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا۔ 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو، کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی اعلیٰ، اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے۔ مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا۔ اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشیہ عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے۔ یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو، اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھئی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا؟ کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو. ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5. حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو۔ اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں۔ اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے، اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا، اور 8 باتیں۔ حضرت علی نے کہا سنو میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں۔ بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے۔ بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ، اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے۔ بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے، اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں۔ بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے۔ بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو۔ تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو۔ عمر کو کیا کہا؟ تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا، علی نے کہا میں بھی کھاتا ہوں۔ اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا۔ کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی ہے؟ ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ۔ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ۔ اللہ نے کہا، بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے۔ ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے۔ حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد۔ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے۔ کتنی؟ 5۔ اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا سب کرتے، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا۔
بھائی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا۔ اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے، رحمت کے معنی بارش، اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ۔ اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی، لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا؟ حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہے، لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں۔ کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے۔ اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا۔ اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا، میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی، خوشی کہتے جاؤ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ، خوشی، محرم کا مہینہ، خوشی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی۔ ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی، آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی؟ بھائی حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں، علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے، بھائی مرنا سب کو، اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو 2 طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟
حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے۔ نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی۔ اچھا، تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔